ڈرون ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا رجحان۔ لفظ ڈرون سے تو آپ خوب واقف ہوں گے۔ یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں ایسے جہاز کا خیال آتا ہے جس میں پائلٹ موجود نہ ہو، اسے زمین سے محدود اور لامحدود فاصلے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈرون بنانے کا تصور انسان نے جہاز سے ہی اخذ کیا، جس کی بنیادی وجہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں شامل ملکوں کے ماہر پائلٹ کا جاں بحق ہونا تھا۔ جہاز بنانے کا مقصد تصور تو انسان نے پرندوں سے اخذ کیا۔ وہ شخص جس نے تاریخ انسانی میں سب سے پہلی اڑان بھری، مسلم کا مشہور سائنسدان عباس ابن فرناس تھا، جس نے اس کو پورا کرنے کے لیے پرندوں کی پہلی پرواز پر بہت سی تحقیق کی، اور اس تصور کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے تجربات کے دوران بہت سی انسانی جانیں ضائع ہوئیں، جس میں بالآخر انسان کی محنت، لگن اور پختہ ارادے کے سامنے کوئی بھی مشکل حائل نہ ہوئی۔ اس نے دنیا کا پہلا جہاز 1903 میں بنا لیا۔ جہاز میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے بعد اس کو ملٹری کے لیے جنگ عظیم اول 1915 میں استعمال کیا گیا۔ پہلے جہاز کو ڈرون بنانے کے لیے تحقیقات جاری رہی، جس میں بالآخر امریکہ کو دوسری جنگ عظیم 1941 کے ابتدائی مراحل میں کامیابی حاصل ہوئی، جب امریکہ نے پہلا ریموٹ کنٹرول ڈرون ریڈیو پلین OQ-2 استعمال کیا، جس نے دوسری جنگ عظیم میں غیر معزول آپریشنز کی نگرانی، سرد جنگ اور عالمی تنازعات کے دوران زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ 1973 میں اسرائیل نے ماسٹر UAV اور اسکاؤٹ تیار کیا۔ یہ دونوں بغیر پائلٹ نگرانی کے ڈرون تھے۔ 1986 میں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایک پروجیکٹ بنایا، RQ-2A پیونیر کہتے ہیں۔ یہ درمیانی سائز کا بحری ڈرون تھا۔ اسی دوران اسرائیلی انجینئرز نے اس طرح کے نمونے کو استعمال کرتے ہوئے جینائٹ 750 ڈرون تیار کیے۔ پہلی مرتبہ 2000 میں ایسا ڈرون استعمال کیا جس میں صرف کیمرہ موجود تھا۔ یہ کیمرہ نگرانی کر سکتا تھا۔ جنگی ڈرون کی ساخت۔ ڈرون جہاز کو کسی دوسرے ملک کی جاسوسی، خفیہ اڈوں کی معلومات، دہشت گرد تنظیموں کا سراغ لگانے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرون کی جسامت ٹیڈی نما ہوتی ہے، جس کے دو بڑے پروں کے نیچے لیزر گائیڈڈ میزائل نصب ہوتے ہیں۔ اس سے مراد ایسے میزائل جو دیے گئے ٹارگٹ کو 100% ہٹ کرنے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک ڈرون اپنے ساتھ 2 لیزر گائیڈڈ میزائل اور 350 کلوگرام بارود لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرون کے بالکل سامنے فرنٹ 2 کیمرے لگے ہوتے ہیں جو راستے کا تعین کرتے ہیں۔ دونوں پروں ونگز کے درمیان نیچے کی جانب ملٹی اسپیکٹرم ٹارگٹ سسٹم لینز کیمرہ ہوتا ہے جو زمین پر بالکل صاف دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کیمرے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹارگٹ کو بہت قریب سے زوم ان اور دور سے زوم آؤٹ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لیزر لگی ہوتی ہے جو کہ نشانہ ٹھیک باندھ کر میزائل کو ٹارگٹ کی جانب روانہ کرتی ہے۔ ڈرون کو ریڈار سسٹم سے شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ اور کنٹرول انتہائی تیز ہے۔ بیس اسٹیشن زمین پر موجود وہ کیمرہ جس میں بیٹھ کر ڈرون کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جاتا ہے میں بیٹھے ہوئے تمام تجزیہ نگار اینالسٹ دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہوتے ہیں اور ڈرون کی سپیڈ، ڈرون کی موجودگی کا نقشہ اور ٹارگٹ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی جنگی ڈرون۔ پاکستان نے 13 مارچ 2015 بروز جمعۃ المبارک کو پہلا مسلح بمبار ڈرون جس کا نام براق اور میزائل کا نام برق ہے، جسے پاکستانی ادارے نیسکوم نے بنایا، اس کا کامیاب تجربہ کیا۔ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیے گئے بمبار ڈرون کی کامیاب اڑان نے ملکی دفاع کو افق تک پہنچا دیا۔ پاکستان وہ دوسرا ملک ہے جو ڈرون ٹیکنالوجی کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ، اسرائیل، روس کے بعد اب پاکستان ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا۔
جو ہر موسم میں ڈرون کی مدد سے زمین پر موجود اپنے دشمن کا 100% درست نشانہ لگانے کی ٹیکنالوجی سے لیس ہو چکا ہے۔ براک ڈرون 7 میٹر لمبا، 9 میٹر چوڑا اور 2 میٹر 6.56 فٹ اونچا قد رکھتا ہے۔ اس کی سپیڈ کے پی ایچ 215 ہے، جس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے۔ 20,000 سے 22,000 فٹ کی بلندی پر پرواز براق اپنے ہدف پر عقاب کی نظر رکھتا ہے اور اپنے ساتھ ایک وقت میں 2 لیزر بمب گائیڈڈ میزائل لے کر جا سکتا ہے۔ پہلا مسافر ڈرون۔ یہ وہ پہلا مسافر ڈرون ہے جو کہ محفوظ جسامت میں قدرے چھوٹا ماحولیاتی آلودگی سے پاک ہے۔ اسے خود مختار فضائی گاڑی بنانے کا مقصد چند کلومیٹر پر محفوظ فضائی ٹرانسپورٹ فراہم کرنا تھا۔ 2013 کی ابتدا میں ایہنگ نے خود مختار ڈرون بنانے کے بارے میں یہ انقلابی منصوبہ شروع کیا، جس کو 3 ٹیکنیکس سے مل کر بنایا گیا۔ ایہنگ 184 نامی اس ڈرون کو گزشتہ سال متعارف کرایا گیا۔ دنیا کی پہلی خودکار فضائی سواری کا نام دیا گیا، جو مسافروں کو ان کی منزل تک آسانی سے پہنچا سکے گی۔ ویڈیو ڈرون 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کاپٹر کنٹرولر۔ یہ دونوں لازم ملزوم میں کاپٹر اپنا رابطہ کنٹرولر سے بحال رکھنے کے لیے جی پی ایس کا استعمال کرتا ہے۔ ویڈیو ڈرون زیادہ تر خوبصورت مناظر کو کیمرے میں محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کاپٹر کو اڑانے کے لیے کنٹرولر کا کردار اہمیت کا حامل ہے، جو کیمرے کی درست سمت کا تعین کرتا ہے۔ کنٹرولر ویڈیو گیم پیڈ کی طرح کا ہوتا ہے، جس پر بٹن گیئر نصب ہوتے ہیں، جس سے کاپٹر کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اسکرین سے کاپٹر کی نقل و حرکت اور مناظر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کاپٹر کی پرواز کیمرے کے ذریعے کنٹرولر دکھانے کا پابند ہوتا ہے۔ کچھ ڈرونز میں اسکرین نہیں ہوتی، بلکہ اسکرین کی جگہ سیل فون رکھا جاتا ہے۔ یہ ڈرون ایک درمیانے طبقے کا آدمی خرید سکتا ہے اور آسانی سے اڑ بھی سکتا ہے۔ پرندہ نما ڈرون۔ یہ ڈرون پرندہ نما نسل معلوم ہوتا ہے، جس کی جسامت چڑی جیسی اور پر کوے کی طرح ہوتے ہیں۔ اس ڈرون کو ہوا کی رفتار کے مطابق سیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی بیٹری استعمال ہوتی ہے، جس کو الیکٹرک ایگ سے ریچارج کیا جاتا ہے۔ 10 منٹ چارجنگ سے 12 منٹ تک اڑان بھر سکتا ہے۔